اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، یہ عوامی کونسل چینل ہے۔ میں بول رہا ہوں منظور آزاد۔ اس چینل پر ہم باتیں کرتے ہیں پاکستان کی سیاست کی، عوام کے مسائل کی، اور ان کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ ملک کس طرح چلایا جاتا ہے، سیاستدان اور مقتدر حال کی ملک کو کس طرح چلا رہے ہیں، اس سے عوام کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور عوام کس مصیبتوں میں گھرے ہوئے ہیں، عوام کے مسائل کیا ہے، اور حکمران کیا سوچ رہے ہیں اور کیسے چلتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا موضوع ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، سیاستدان اور عوام۔ تو ہم آج جائزہ لیں گے کہ اس ملک کو شروع سے کس طرح چلایا گیا ہے اور اس سے عوام کو کیا ملا ہے اور عوام کو کیا فائدہ ہوا ہے۔ شروع کے سال چھوڑ کر ملک کی سیاست میں اسٹیبلشمنٹ کا کردار جو ہے وہ اہم رہا ہے، اور سیاست پر اسٹیبلشمنٹ کبھی ڈائریکٹ اور کبھی انڈائریکٹ مداخلت کرتی ہے، اور سیاستدان بھی خوشی اور اقدار کے لیے کبھی ان اسٹیبلشمنٹ کا سہارا بن جاتے ہیں یا سہارا لے لیتے ہیں، یا اعلی کار بن کر اقتدار حاصل کرتے ہیں، اور پھر وہ اپنی مرضی پر حکومتیں چلاتے ہیں اور اپنے من مانے فائدے لیتے ہیں، اور عوام کی فلاح اور بہبود کے لیے جو کچھ سوچنا چاہیے، جو کچھ کرنا چاہیے، جو قائد اعظم کا خواب تھا اور جس ملک کے لیے یہ ملک بنایا گیا تھا، جس مقصد کے لیے، اس کو ابھی تک کسی نے پورا نہیں کیا ہے۔ تو آج ہم جائزہ لیں گے کہ کس طرح سیاستدانوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے مل کر اس ملک کو چلایا ہے اور اس سے عوام کو کیا ملا ہے۔ تو شروع کی تاریخ تو بڑی لمبی ہے، اور اسٹیبلشمنٹ کی پہلی مداخلت صدر ایوب خان کے دور میں ہوئی، جب اس نے ملک میں مارشل لا لگا کر سارے ملک میں سیاست بند کر دی، سیاستدان پر ایک قانون لایا ایبڈو، اور اس کے ذریعے ملک کو سیاستدانوں کو بین کر دیا۔ تو اس دور میں جانے سے پہلے ہم اس بات کا جائزہ لیں گے کہ موجودہ جو سیاست ہے اس پر کس دور کا اثر چل رہا ہے، اور یہ سیاست کس دور کی مرہون منت ہے۔ تو یہ جو سیاست اس وقت چل رہی ہے، صدر ایوب خان کو چھوڑ کر اس کا دور جب ختم ہوا اور پاکستان ٹوٹ کر 2 لخت ہو گیا، تو اس کے بعد جو اس وقت سیاست چل رہی ہے وہ بھٹو کے دور کی اور جنرل ضیاء الحق کے دور کی سیاست چل رہی ہے۔ بھٹو صاحب نے تو عوامی پروگرام دیے، عوامی نعرے لگائے، اور کسی طرح بھی پاکستان کی حکمرانی پر حاصل کر لیا، قبضہ کر کے، یا جو کچھ بھی کیا حاصل کر لیا، مگر اس نے کچھ اصلاحات تو کیے، مگر وہ دوسرا اصلاحات نہیں رہے، اور ان کے اصلاحات سے بھی عوام کو دور رس نتائج نہیں ملے، اور عوام کے لیے دور رس بھلائی ہوئی۔ اس کی کچھ باتوں کی وجہ سے، اور خاص طور پر 77 والی الیکشن میں بڑے پیمانے کی گئی دھاندلیوں کی وجہ سے ملک کے عوام باہر نکل آئے، اور 3 مہینے تک مسلسل بھٹو صاحب کے خلاف تحریکیں چلتی رہی، جس کے نتیجے میں جنرل ضیاء الحق کا مارشل لا لگ گیا۔
اب یہ موجودہ دور کی جو سیاست چل رہی ہے، یوں سمجھے کہ جنرل ضیاء الحق کے بعد، مارشل لا لگنے کے بعد کی پیداوار ہے، اور اس کے بعد جو سیاستدان پیدا ہوئے، یہ سیاستدان آگے چل کر پوری ملک کی سیاست پر حاوی ہو گئے ہیں، اور یہ دور اور یہ سیاست جنرل ضیاء الحق کے ماشاء اللہ کے بعد کے پیداوار کے سیاستدانوں کا دور چل رہا ہے۔ تو اب آتے ہیں جنرل ضیاء الحق کے بعد کی سیاست پر۔ تو اس کی پیداوار نواز شریف کی مسلم لیگ ہے جو اب چل رہی ہے، اور اس کے مقابلے میں بھٹو صاحب کی پیپل پارٹی تھی، جس کو بعد میں بے نظیر بھٹو نے چلایا، اور اس کے بعد یہ دونوں پارٹیاں ہی باری باری جو ہے وہ حکومتیں لیتی رہیں، اور ان کی حکومتیں لینے میں، ختم کرنے میں، دینے میں پاکستانی اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار رہا۔ جب وہ ایک سے ناراض ہو جاتی یا کوئی ایک پارٹی ان کے مطابق پاکستان کے لیے فائدہ مند نہیں تھی، یا ان کے جو ملک کے لیے مفادات کے جو پروگرام تھے ان پر کام نہیں کرتے تھے، تو ان کو ہٹا کر پھر دوسرے کو لاتے تھے، اور یہ سلسلہ اسی طرح ہی چلتا رہا تا وقت جنرل مشرف کا ماشاء اللہ لگ گیا، اور جنرل مشرف نے بھی 9 سال تک اپنی مرضی کی حکومت چلائی، اور اس نے کیا کیا کہ ایک نئی پارٹی کپ لیگ سب پارٹیوں کی چونچو کا مربع بنا کر بنائی، اور اس پارٹی نے ملک کو چلایا۔ اگر جنرل ضیاء الحق کی مجبوری تھی یا انٹرنیشنل ایجنڈا تھا یا کیا تھا، ساری جنرل ضیاء الحق نہیں، جنرل مشرف کی، اس نے پھر بے نظیر بھٹو صاحبہ سے NRO کیا، اور وہ خود کہتا تھا کہ اس NRO کے نتیجے میں اگر بے نظیر صاحبہ زندہ ہوتی تو وہ وزیر اعظم ملک کی ہوتی اور میں صدر بنا رہتا، مگر شاید انٹرنیشنل ایجنڈا کی تحت یا ملکی کچھ مفادات کے تحت یا قدرت کے کسی کارنامے کے تحت بے نظیر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور وہ ایک دھماکے میں انتقال کر گئی، تو ملک کی سیاست نے رنگ ہی نیا پکڑ لیا، اور جنرل مشرف کو صدر سے ہاتھ دھونا پڑا۔ تو پھر اس کے بعد زرداری کی سیاست چلی، اور زرداری صاحب ملک کے صدر بن گئے، اور یہ جو میثاق جمہوریت انہوں نے کیا ہوا تھا لندن میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے کہ ہم اب اسٹیبلشمنٹ کا ساتھ نہیں دیں گے اور باری باریوں سے حکومت چلائیں گے، تو پھر زرداری کو پہلی باری دی گئی، اور اس کے بعد نواز شریف نے اپنی باری لے لی، مگر نواز شریف کی سیاست سے شاید اسٹیبلشمنٹ مطمئن نہیں تھی، اس لیے انہوں نے ایک نیا کردار اور نئی پارٹی عمران خان کی ملک میں پیدا کی، اور اسی طور پر بھی حکومت اس کو دلا دی جو اب حکومت چل رہی ہے۔ تو اس سارے تناظر میں ایک بات جو ہے پروو ہو گئی، ثابت ہو گئی کہ ملک کے چلانے میں اندرون خانہ اسٹیبلشمنٹ کا بڑا کردار رہا ہے۔ بلا شبہ اسٹیبلشمنٹ اور فوج پاکستان کی وفادار ہیں، اور وہ پاکستان کی بھلائی چاہتی ہیں، مگر ان میں بھی چند کردار ایسے ہوتے ہیں جو صرف اپنی ذاتی بھلائی کے لیے سوچتے ہوں گے، اور ان سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں جس کا خمیازہ ملک کو اور عوام کو ہی بھگتنا پڑتا ہے۔ تو اب یہ صورتحال ہو گئی ہے کہ اس وقت جو ملک چل رہا ہے
اس میں تو سمجھ نہیں آتا کہ ملک عمران خان چلا رہے ہیں یا کوئی اور پیچھے سے چلا رہا ہے، اور عمران خان کی نااقبت اندیشی اور اس کی ناتجربہ کاری نے ملک کے عوام کو بڑے مسائل میں دھکیل دیا ہے، اور جو مہنگائی ہے وہ عروج پر ہے، ان لوگوں سے معاشرت پر کنٹرول نہیں ہو رہا، کسی بات پر کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، اور اب جو اس وقت تناؤ پیدا ہو گیا ہے مخالف پارٹیوں میں اور عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ میں، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ تو اس بات کا مقصد یہ تھا کہ ہم جائزہ لیں کہ آخر ان سب باتوں سے، اسٹیبلشمنٹ سے اور عوام کے نمائندہ حکمرانوں سے، سیاسی پارٹیوں سے عوام کو کیا ملا ہے، عوام کو فائدہ کیا ہوا ہے۔ تو دیکھنے میں تو وہی آ رہا ہے کہ عوام کی حالت جو پہلے تھی، اور عوام جس طرح پہلے ہی غربت میں پھنسے ہوئے تھے، ان کی حالت کوئی بہتر نہیں ہوئی ہے، نہ کوئی ملک میں قانون کی حکمرانی ہے، اور ملک میں عدالتوں میں غریب عوام کی کوئی شناسائی اور جلدی انصاف مہیا کرنے کا کوئی طریقہ ہے۔ تو یہ حکومت چلانے کا یہ طریقہ، چاہے اسٹیبلشمنٹ کا ہو یا سیاستدانوں کا، وہ صرف مقصود مفادات کے لیے ہی ہوتا ہے، جس سے عوام کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ تو عوام کیا کریں اور اپنی ان مصیبتوں کا چھٹکارا کس طرح چاہیں، یہ ایک عوام کے لیے لمحہ فکر ہے کہ عوام کو کیا کرنا چاہیے، کیونکہ عوام اس وقت بڑی دلدل میں پھنس گئے ہیں۔ کون سی کھائی میں گریں، جس کھائی میں گرتے ہیں اس کا رزلٹ وہ نکلتا ہے۔ تو اس کے لیے عوام کو اپنے طور پر سوچنا ہوگا کہ آخر ان مصیبتوں سے اور عوام کے ان مسائل سے کس طرح چھٹکارا پایا جائے۔ تو اس کے لیے ایک تجویز یہ ہے میری طرف سے کہ عوام نیچے کی سطح تک اپنی چھوٹی چھوٹی عوامی کونسلیں قائم کریں، جو مقامی سطح پر کم از کم ان کے مفادات کا جو ہے وہ کام کرے، اور عوام کے حقوق اور عوام کے مفادات کے لیے کوشش کرتی رہے۔ تو اس سے یہ ہوتا کہ آہستہ آہستہ ایک عوامی طاقت بنتی جائے گی، اور عوام ان طاقتور لوگوں کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوتے رہیں گے۔ تو جب یہ طاقت آہستہ آہستہ بڑھ جائے گی، تو جب بھی ان طاقتور سیاستدانوں کا عوام مقابلہ کر سکیں گے، جن کا اقتدار حاصل کرنے کا مقصد صرف اپنے مفادات لینا اور دولت کمانا ہے۔ تو یہ جو اس وقت تک سیاست اسٹیبلشمنٹ کی ہو یا سیاستدانوں کی پاکستان میں چلتی رہی ہے، اس سے تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ سیاست اور یہ حکمرانی اسی طرح چلتی رہے گی، تو عوام کو تو کوئی فائدہ نہیں ملنا۔ عوام بیچارے صرف نعرے لگائیں گے، ان بڑے لوگوں کی سیاست کے پیچھے چلیں گے، ووٹ دیں گے، اور ووٹ دینے کے بعد گھر میں بیٹھیں گے، اور پھر وہی مصیبت جو ہے وہ سالوں سے چلتی آ رہی ہیں، چلتی رہیں گی۔ تو یہ ایک شارٹ جائزہ تھا جو میں نے پیش کیا ہے۔ اس کی بڑی بڑی باتیں ہیں اور اس کے بڑے بڑے جو محرکات ہیں، اس کا جائزہ لینے کے لیے بہت بڑی لمبی ویڈیو چاہیے، جس میں عوام کی صحت کے مسائل، عوام کی تعلیم کے مسائل، عوام کے رہنے سہنے کے مسائل، عوام کے روزگار کے مسائل، عوام کے گھر کے مسائل، بلدیات کے مسائل، اور بہت سارے ایشو ہیں کہ یہ کس طرح خراب کیے گئے ہیں اور اس کو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ تو ہم ان ایشوز پر بھی بات کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ یہ ساری باتیں عوام کے گوش گوار رکھیں گے، اور انشاءاللہ عوام کو بھی سمجھ آتی رہے گی کہ ہم کو کس طرح بیوقوف بنایا گیا ہے، کس طرح عوام کے ٹیکسز سے
ایک خاص مراد یافتہ طبقہ عیش کر رہا ہے۔ عام کے ٹیکسز سے غریب کو کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ غریب صرف ٹیکس بھرتا ہے اور مزدوری کرتا ہے، روزی روٹی کرتا ہے، باقی اس کو عوام کی طرف سے کوئی ریلیف نہیں ملتا۔ تو انشاءاللہ ان باتوں پر ہم باتیں کرتے رہیں گے۔ لمبی بن جاتی ہے ویڈیو تو دوست کہتے ہیں کہ لمبی ویڈیو مت بنائیں، اور یہ ان کی بات صحیح بھی ہے، کیونکہ دوستوں کو پھر دیکھنے میں دقت ہوتی ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی ویڈیو بناتے رہیں گے۔ امید ہے کہ ہماری باتیں، ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیں گی۔ اگر پسند آئے تو سبسکرائب کریں، اور کمنٹ میں بھی ضرور اپنا تبصرہ کریں اور کچھ مشورے رکھیں۔ میں آپ کا بڑا ممنون رہوں گا، اور انشاءاللہ یہ سفر جو ہم نے شروع کیا ہے یہ کسی منزل تک پہنچے گا۔ ویڈیو پسند ہے تو اس کو لائک بھی کریں، اس سے ہماری جو ہمت افزائی ہوتی ہے، اور اس کو سبسکرائب بھی ضرور کریں۔ بڑی مہربانی۔ السلام علیکم۔ خدا حافظ۔